ہسٹری آف جاوش یعنی یہودیوں کی تاریخ کی اس منفرد سیریل میں آپ لوگوں کا خوش آمدید۔ اس سیریل میں آپ یہ سب کچھ جان سکیں گے کہ یہودیوں کی مکمل ہسٹری کیا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کے مقابلے فتح نصیب فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہودیوں کے رینڈم فیکٹس بھی اس سیریل میں جان سکیں گے۔ تو لہٰذا وقت کو ضائع کیے بغیر اس سیریل کا آغاز کرتے ہیں، لیکن آغاز کرنے سے پہلے اس سیریل یعنی یہودیوں کی تاریخ کی جتنی بھی ویڈیوز اس یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی جائیں وہ لازمی دیکھیے گا، اور ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور ہمارا مدینہ 360 یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اور دوسری بات یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس سیریل میں جو بھی آپ کے ساتھ روایات شیئر کی جائیں ان کے حوالہ جات یعنی ریفرنسز آپ کو ویڈیو کے اندر یا ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دے دیے جائیں گے۔ تو لہٰذا اس سیریل کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 3000 سال پہلے یہودیوں کی تاریخ کا آغاز ہو چکا تھا۔ کچھ یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم پر نبی بنا کے بھیجے گئے اس قوم کا نام تھا بنی اسرائیل۔ اور بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہے؟ بنی کہتے ہیں اولاد کو، اور اسرائیل کے متعلق مفکرین کے دو قول بڑے مشہور ہیں۔ پہلا قول یہ کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا، اور دوسرا قول جو بڑا مشہور ہے اسرائیل کے متعلق وہ یہ ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ لیکن عزیز محترم جو بھی ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہو یا دوسرا نام ہو، اس بات سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ اولاد یعقوب ہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر نبی بنا کے بھیجے گئے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، اور عمران لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے جا کے ملتے تھے۔ آپ کا جو شجرہ تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کے ملا کرتا تھا۔ اس سے آپ کو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم پر نبی بنا کے بھیجے گئے آپ کا تعلق بھی اسی قوم کے ساتھ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو شجرہ مبارک تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کر ملتا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کہاں فلسطین، کیونکہ فلسطین کے ارد گرد ابراہیم، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور آپ کے بیٹے رہا کرتے تھے، اور کہاں مصر، کیونکہ مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، مصر ہی میں فرعون کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا، اور مصر ہی میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فلسطین سے اٹھا کر مصر پہنچایا، اس کے پیچھے کون سی وجہ تھی؟ تو عزیزان محترم وہ وجہ میں اگر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع ہو جاؤں تو علیحدہ سے مجھے ایک سیریل بنانی پڑے گی، کیونکہ اس کے پیچھے حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے 11 بیٹے کی ہسٹری ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، سارے ان نبیوں کی دوستو ہسٹری موجود ہے۔ لیکن مختصر انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح فلسطین سے اٹھ کر، فلسطین کے ارد گرد علاقوں سے اٹھ کر بنی اسرائیل مصر پہنچے، اور پھر یہودیوں کی تاریخ کا آغاز ہوا۔ تو میرے دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی میں سے 11 بیٹے تھے، اور دوسری بیوی میں سے آپ کے 2 بیٹے تھے جن کے نام کچھ یوں تھے، بنیامین اور یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بھی نازل فرمایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 11 بیٹے تھے، ان 2 بھائیوں یعنی بنیامین اور یوسف علیہ السلام سے بڑی نفرت کیا کرتے تھے، حسد کی نظر سے دیکھتے تھے، اس لیے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان 2 بیٹوں بنیامین اور یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آتا ہے کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدے یعنی ایک سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ اپنے باپ کو وہ خواب بتاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے منع کر دی۔
کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ اگر ان کے بھائیوں کو یہ خبر معلوم ہو گئی تو وہ ضرور یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ بنائیں گے۔ نہ جانے یہ خبر کس طرح لیک ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کو یہ خبر معلوم ہوئی تو انہوں نے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے قتل کرنے کا ارادہ بنایا، اور اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاتی ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ یوسف ہمارے ساتھ جنگل میں جائے، جا کے شکار کرے، جا کر پھل پھول اور میوجات کھائے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام راضی نہ ہوئے۔ اصرار کرنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام راضی ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے 11 بھائیوں کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ پر یہ حقیقت عیاں ہو گئی، کھل گئی کہ یہ جو میرے 11 بھائی ہیں مجھ سے حسد کرتے ہیں، میرے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کرنے پر آمادہ نہ ہوا تو اس نے صلاح دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا جائے۔ 3 دن مسلسل حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، اور 3 دن کے بعد ایک قافلہ جو مصر جانا تھا اس کنویں کے پاس سے اس کا گزر ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا جاتا ہے کنویں میں سے، آپ کے بھائی بھی آ جاتے ہیں، پھر کوٹو سکیوں کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں بیچے گئے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور زلیخا کے حوالے کر دیا کہ اس کی پرورش کرو۔ حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش کی، لیکن عشق میں مبتلا ہوئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کے لیے انہیں ارادہ بنایا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کو کوئی اور ہی تدابیر منظور تھی۔ آپ کو گرفتار کر دیا گیا۔ عزیز مصر کی بیوی کے الزام میں آپ جیل ہی میں، آپ کے متعلق یہ مشہور ہو چکا تھا کہ آپ بڑے اچھے تعبیر بتانے والے ہیں۔ اتنے میں مصر کے بادشاہ یعنی فرعون، وہ والا فرعون نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، بلکہ فرعون کسی بادشاہ کا نام نہیں ہوا کرتا، بلکہ مصر کے بادشاہوں کے لقب کا نام ہوتا تھا فرعون۔ تو فرعون کو خواب آتی ہے کہ وہ خواب کچھ یوں تھی کہ 7 گائیں، 7 دبلی پتلی گائیں موٹی گایوں کو یعنی کھا رہی ہیں۔ میں یہاں تفصیل کے ساتھ آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ ویڈیو بڑی کیا ہو جانی ہے، طویل ہو جانی ہے۔ بڑی انداز میں آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ، یہ صرف سٹوری سمجھانے کے لیے۔ تو میرے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کا بتایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی اور تدبیر بھی بتائی کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا میں قحط سالی پڑ گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ 11 بھائی مصر کے گندم خریدنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی مصر لے آنے کا کہا، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 11 بھائی تھے وہ اپنے یعقوب علیہ السلام اپنے بابا کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ وہ جو عزیز مصر ہے وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ اس طرح عزیزان محترم بنی اسرائیل فلسطین کے ارد گرد علاقوں سے اٹھ کر مصر پہنچے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ، فرعون، یہ ساری سٹوری شروع ہوتی ہے۔ عزیز محترم اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا شکایت تھی، وہ کیوں چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہ ہو، اور فرعون کو بنی اسرائیل سے کون سی شکایت تھی۔ یہ تمام سوالات کے جوابات آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دیے جائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور ہمارا مدینہ 360 یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔